بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. سترویں شب رمضان المبارک کی اور اللہ نے آج ہمیں توفیق دی ہے کہ نماز میں ہم سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج پڑھیں. سورۃ الانبیاء کا آغاز اس بات سے ہو رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. انسانیت کا حساب بالکل قریب آ لگا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ سب کے سب مست ہیں اپنے کھیل تماشے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس انسانیت کے ضروع زمین پر وجود کے اختتام کا اعلان ہے. یہ آخری ڈراوا ہے آسمان کی طرف سے اہل زمین کو. یہ قرآن، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس امت کے جو اہل علم ہیں اور اس امت کے جو اہل توحید ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے جو ڈراوے ہیں ان ڈراووں کو ان کا دہرانا، لوگوں کو بتانا. اس کے بعد اب کچھ اور باقی نہیں رہ گیا ہے. یہ کائنات کی کھوج لگانے والے، کائنات کے بارے میں کچھ بتانے والے جب بھی آپ کو بتاتے ہیں وہ بلینز آف ایئرز سے کم بات نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز بلین آف ایئرز. تو بھائی اول تو روئے زمین پر خود انسانیت کا وجود ہی کو بہت پرانا نہیں ہے، کوئی بلینز آف ایئرز پرانا نہیں. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی جو آخری کڑی تھی وہ بھی پوری کرائی جا چکی ہے. تو اس وجہ سے ایک تنبیہ ہے آخری بار کی جو انسانیت کو کرائی جا رہی ہے. اس میں جو سب سے تعجب کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی غفلت کے اندر مگن اور سرمست ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ ایک طرف حساب کتاب کی تیاریاں ہو رہی ہوں اور جنت، جہنم، حشر کے سارے وہ جو مناظر ہیں وہ بالکل عن قریب آنے کو ہوں اور پوری ادھر دنیا جو ہے وہ نائٹ کلب سے بھری ہوئی ہو اور رقص ہو رہا ہے اور میوزک بج رہے ہیں اور ہنسیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو حساب ہے انسانیت کا، خدا کے سامنے پیش ہونا اور حاضر ہونا، اس کے دلائل بے شمار ہیں. اس کے عقل سے بھی دلائل موجود ہیں، نبوتوں اور رسالتوں کے ذریعے سے بھی اس کے دلائل موجود ہیں، اور خود جو انسانی زندگی کی ناہمواریاں ہیں وہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس انسانیت کا ایک دن خدا کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ضروری ہے. دوسری چیز یہ کیونکہ سورۃ الانبیاء اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے تو نبوت کے حوالے سے کفار کا ایک تعجب اور اعتراض بھی یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ اسر النجم الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم. یہ تمہاری طرح انسان ہی تو ہے. افتأتون السحر وانتم تبصرون. اس کے جادو پر تم جو ہے وہ چلے جاتے ہو بالکل جانتے بوجھتے ہوئے. تو اس کا انسان ہونا ان کے لیے اس بات میں معنی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہو. اس میں آگے چل کر بتایا جا رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. اس سے پہلے بھی جتنے بھی ہم نے بھیجے ہیں انسانی بھیجے ہیں، جاؤ پتہ کر لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ذرا پچھلے امتوں کے جو باقیات ہیں، کچھ نہ کچھ صحیفے، کچھ نہ کچھ تذکرے، جا کے پتہ کر لو کہ اس سے پہلے کبھی بھی خدا نے زمین پر فرشتے بھیجے ہوں. تو یہ انسان ہی آتے ہیں، انسان ہی ڈرا کر جاتے ہیں اور انسان ہی کے ذریعے سے جتنی بھی اصلاح ہوتی ہے روئے زمین کی تو وہ کر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد خدا کی سنت بتائی جا رہی ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. یہ بھی ان کو بتا دو کہ کتنی ہی بستیاں ہیں اور کتنی ہی ہم نے قومیں ہیں
جن کو ہم نے خاک میں ملایا اور ان کو تباہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر اور لوگوں کو ہم نے اٹھایا اور پھر انہوں نے اس دنیا کو بسائی، ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان اتنے کمزور رہے ہیں کہ بہت انہوں نے تانے دیے انبیاء کو کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ، لاتے کیوں نہیں ہو، لیکن جب بھی عذاب آیا فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، تو لگے پھر بھاگنے۔ لا ترکضوا، اب کہاں بھاگتے ہو، وارجعوا الی ما اترفتم، وہ جو عیاشیاں اور سرمستیاں ہیں اب آ جاؤ ان کی طرف واپس، ومساکنکم، اور اپنے جو مسکن ہیں ان کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ اب تمہارا حساب ہو جائے۔ تو اب وہ لگتے ہیں منتیں کرنے، سمائی قالوا یا ویلنا انا کنا، ہماری بدبختی، ہماری بدقسمتی، ہم بالکل ظلم کرتے تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، پھر وہ کہتے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ظالم تھے، اور اللہ ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ان کو بالکل ختم کر کے راکھ بنا کر، اور ان کو جیسے کھیتی کاٹ دی جاتی ہے اس طریقے سے پوری قوم کو کاٹ کے پھر ہم جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں، خامدین، پھر وہ بے حس بے حرکت پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دیکھو یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی دل لگی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے رسالتوں کے مقدمہ پیش کرنے کی، کہ یہ کائنات کا جتنا نظام ہے سارے کا سارا سنجیدہ ہے، یہ بالکل کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، یہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر بہت بڑے دانا اور حکیم کی بہت زبردست حکمتیں کار فرمانا ہو، تو جو اس کائنات کے اندر جو ایسی بڑی دانائی کام کر رہی ہے، ناممکن ہے کہ تمہاری انسانوں کی زندگی کے معاملے میں اس کی کوئی دانائی اور کوئی حکمت نہ ہو۔ تو یہ اگر ہم نے کوئی تماشا کرنا تھا تو اس کی اور بہت صورتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے بل نقذف بالحق علی الباطل، یہ تو اس لیے ہے کہ ہم حق کی چوٹ لگائیں باطل پر۔ یہ ایک خاص انسانی زندگی ایک خاص منصوبے پر بنائی گئی ہے۔ یہ آگے تھوڑا سا ذکر بھی آ رہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کی جو عبادتیں کروانی ہے نا اللہ نے اپنی، اول تو خیر اللہ بے نیاز غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہے کہ فرشتوں کی بھی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ معبود ہے، تو اس کی عبادتیں کرنے کے لیے آسمانوں کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک چپا نہیں ہے، کوئی ایک بالشت نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سر جھکائے سجدہ نہ کر رہا ہو اور اللہ کی تسبیح نہ کرتا جا رہا ہو۔ اور بلکہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چرچراتا ہے اور حق ہے کہ چرچرائے ہی، کیونکہ اس آسمان پہ کوئی ایک بالشت کا فاصلہ نہیں ہے جہاں فرشتہ خدا کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ تو یہاں پر بھی ہے ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ کبھی بھی سرتابی کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور نہ کبھی اس سے تھکنے کا نام لیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام تسبیح کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کبھی کسی وقت ان کی کوئی بریک نہیں ہوتی، کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو عبادت ہے نا خدا کی، وہ تو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے۔ وہ اے انسانوں جن کے ساتھ اتنا بڑا پیٹ لگا ہوا ہے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ دھندے کام لگے ہوئے ہیں، تم سے جو عبادت اس کو مقصود ہے اس کا سارا نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کون سا ہے؟ یہ وہ نقشہ ہے کہ جس میں حق کو رد کر کے باطل کو رد کر کے حق کی تلاش کر کے اور حق کو اختیار کر کے انبیاء کا ساتھ دے کر اور انسانی حدود کے اندر رہ کر تو خدا کو راضی کیا جائے گا۔ تو یہ ہے جس کے اندر حق اور باطل کی کشمکش کروائی جائے گی۔ تو تمہاری باطل جو ہے وہ خدا کی وفاداری دکھانا ہے، تمہاری عبادت شیطان کے لشکروں کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم تو حق کی چوٹ لگاتے ہیں باطل پر۔
فَيَدْمَغُهُ تو وہ اس کا کچومر نکال لیتی ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ تب وہ باطل جو ہے وہ بالکل روپوش ہو جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ شرک کے ساتھ بار بار شرک سر اٹھاتا ہے، بار بار خدا کی کے ہمسر اس زمین پر کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ کی مشیت نہ ہو کوئی روئے زمین پر خدا کا ہمسر نہ ہو، کوئی زمین پر خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ اتنے دعوے دار ہیں خدائی کے یہاں پر، اتنے زیادہ خدا کے ہمسر ہیں، اتنے زیادہ معبود ہیں، اتنے سسٹم ہیں، سب کے سب جو ہے خدا سے اس کا وہ حق کہ اس کو سجدہ ہو اور وہ فرمائے تو انسان سب کے سب سنے اور اس کے آگے آمنا و صدقنا و سمعنا و اطعنا، وہ اس خدا کو اس منصب سے ہٹا کر جگہ جگہ یہ جو ہے وہ شرک ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اس شرک کا خاتمہ کروانا، اس کے لیے انبیاء بھیجے جاتے ہیں، رسالتیں، اور یہی عبادت ہے تمہاری جو کہ خدا کو مطلوب ہے۔ تو یہ عبادت کی ایک خاص تصویر ہے، ایک خاص نقشہ ہے، ایک خاص نمونہ ہے، وہ اس مخصوص انداز کی ہی عبادت ان انسانوں سے مطلوب ہے۔ وہ جو دوسری عبادت جو تمہارا خیال ہے، اور بعض اوقات صوفیہ وغیرہ کا جو ایک بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے عبادت کے بارے میں، وہ ہے وہ اس کے لیے فرشتے ہیں، وہ تم انسانوں سے دراصل مطلوب ہی نہیں ہے۔ اور یہاں پھر ایک خلاصہ بھی کیا گیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، کیونکہ وہ سورۃ الانبیاء جیسے ہم نے کہا کہ تجھ سے پہلے اے نبی کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کو یہ وحی دے کر أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میری عبادت کا میں نہ جانو، میری بندگی کا، میری پرستش کا، مجھے پوجنے کا سلیقہ سکھانے کے لیے انبیاء آئے۔ تو جس نے نبوت کا دامن تھاما اس نے خدا کی سچی عبادت کی۔ تو اللہ کے ساتھ جو روئے زمین پر شرک ہو رہا ہے، جیسے ہم نے کہا، اور اللہ کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے، اس شرک کی نفی کروانا، اس کی سرکوبی کروانا، اس کا رد کرنا، اس کو رد کر کر کے اہل توحید کا جو ہے وہ دل کی تسلی ہوتی ہے۔ اس کو رد کرنے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو فرمایا کہ باطل معبودوں سے لوگوں کو تائب کروانا اور اللہ کے علاوہ کسی کی الوہیت روئے زمین پر نہ ہونا، فاعبدون، اور صرف ایک میری ہی عبادت کرنا۔ تو یہ مقصد رہا ہے ساری کی ساری نبوتوں کو روئے زمین پر بھیجنے کا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تیسرا رکوع سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، اور یہاں پر کچھ ایسی خبریں ہیں قرآن مجید میں جو دی گئی ہیں۔ اس کے حوالے سے کئی سارے ہمارے آج کے جو اہل علم ہیں اور کافر قوموں کو بھی قرآن مجید کے بعض معجزات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو ایک قطعہ ہے، یہ سورۃ الانبیاء کے تیسرے رکوع کے بالکل آغاز سے شروع ہوتا ہے، اس پر انہوں نے خاصی توجہ مرکوز کی ہے۔ یعنی کچھ ایسی انفارمیشن ہے کائناتی حقائق کے بارے میں جن تک رسائی اس دور کے انسان کی کسی صورت میں ہو نہیں سکتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قوم کے ایک فرد ہیں۔ کسی ہبل ٹیلیسکوپ کوئی میسر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ سارا جو اس وقت آپ نے خاصی دور دور تک جھانک لیا ہوا ہے کائنات کے اندر، اور پھر جتنا کچھ نظر آیا اس کو پھر وہ جو ہوتا ہے ایک عقلی پروسیس کر کے تو اس سے خاصے سارے آپ نے نتائج کشید کیے ہیں، اور کائنات کے بارے میں بہرحال کچھ نہ کچھ چیزیں اب آپ کے ہاتھ میں آئی ہیں بلا شبہ، جو کہ اس سے پہلے انسان کے پاس نہیں تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی لیب میں نہیں بیٹھے۔ تو مگر کچھ یہ باتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، اور جو اب کی معلومات ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ اس میں آپ کو خاصی حد تک نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بخاری کے اندر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز نہ دی ہو جس کی بنیاد پر بشریت، انسانیت جو ہے وہ ایمان لانے کی بنیاد نہ پاتی ہو۔ اور مجھے جو دیا گیا ہے
جو چیز دی گئی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میرے پیروکار سب سے زیادہ ہوں، کیونکہ قرآن مجید ایک عقول کو حیران کر دینے والا معجزہ ہے، جسے آپ کہتے ہیں انٹلیکچوئل میریکل ہے قرآن مجید۔ تو اس حوالے سے یہاں پر ہو رہا ہے، پہلی تو یہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا کفر کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان جو ہیں اور زمین یہ کانتا رتقن ایک اکٹھی چیز تھی۔ رتق اس کی انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں جوائنٹ میس، کہ آسمان اور زمین ایک جوائنٹ میس تھا۔ ففتقناہما، ہم نے ان کو سپلٹ کر دیا۔ اچھا، اس پہ آپ حیران مزید ہو جاتے ہیں جب آپ اس پر ابن عباس کی تفسیر سنتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ایک ڈسکلیمر ہم ساتھ ساتھ دیتے چلیں کہ ہمارا منہج، اللہ معاف کرے، قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو کھینچ کر سائنسی حقائق کے مطابق جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ استغفر اللہ، قرآن مجید کی یہ شان ہرگز نہیں ہے۔ اور ہم اس دور میں جو صحیح سنت پر چلنے والے لوگوں نے جو تالیفات کی ہے نا، اعجاز القرآن العلمی جو ہے نا، سائنٹیفک میریکلز آف قرآن، اس پر اصحاب سنت بہت جو صحیح تفسیر کے پابند ہیں، ان لوگوں نے بھی تالیفات لکھی ہیں۔ مجھے وہ اب یاد نہیں ہے، عرب کے ایک اچھے عالم ہیں، انہوں نے ایک تالیف لکھی، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پر جو بھی سائنسی معلومات لے کر آؤں گا، اور جو کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خود اس سے مطلع ہوں، تو اور اسی پہلو سے ہی پھر یہ معجزہ بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جتنے بھی لے کر آؤں گا وہ ساری کی ساری پہلے میں تفسیر لاؤں گا سلف سے، اگر سلف کی تفسیر کے اندر ہی وہ بات ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ معجزہ ہے، ورنہ یہ کہ جی آج کے دور میں یہ کسی کو سوچ گیا کہ کھینچ کے پہلے اس کے مطابق ثابت کرنا پھر کہنا یہ معجزہ ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ اس کی پہلے بھی وہ تفسیر ہو چکی ہو، تو اب جا کر پھر آپ کو وہ سائنس بھی وہ بولنے لگ جائے، پھر بات بنتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے خود بھی اس مقام پر تو ڈھونڈی، تو ابن عباس کی تفسیر یہ جو معصور تفاسیر ہیں اس کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں، خود ابن عباس کہتے ہیں، اور اس دور کے لوگوں کے لیے آپ کو اندازہ ہے کہ کس قدر مشکل تھا یہ ماننا، مگر قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر۔ ہم تو اس وجہ سے مان رہے ہیں نا کہ اب وہ لگتا ہے کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے یہ اس کی توثیق کر رہی ہے، اس وجہ سے ہمیں ماننا کو ویسے جی چاہ رہا ہے، بلکہ اگر نہ مانیں تو ہمیں قرآن سے کم شرم آتی ہوگی، شاید سائنس سے زیادہ شرم آتی ہوگی۔ تو لیکن یہ کہ صحابہ اس دور میں ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے تحت کہ کبھی کوئی وقت تھا کہ آسمان اور زمین اکٹھے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ اچھا، اگلی بات، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے بڑی بڑی جو ہے میخیں زمین میں گاڑ دی ہیں، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ زمین ان کو لے کر لڑک نہ جائے۔ یہ زمین کی سٹیبلٹی پہاڑوں کے ذریعے سے، آپ کو پتہ ہے یہ بھی وہ چیز ہے، پڑھتے تھے اہل ایمان، اور ایمان بالغیب ہے، قرآنوں کا بہت قوی ہوتا تھا ایمان بالغیب، پڑھتے تھے اور اس پر ایمان تھا، لیکن بھئی کیسے کہ زمین میں میخیں گاڑی ہوئی ہیں کہ تاکہ یہ کہیں لے کر لڑک نہ جائے، اس کی کیفیت جو ہے یہ شیخ علی تمیمی اور کچھ اور لوگوں نے یہ ایک امریکہ میں ایک بروشر سے بھی بنایا ہوا تھا، یہ قرآن مجید کے یہ جو معجزے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس پہ حوالے کچھ دیے ہوئے تھے کچھ سائنٹسٹ کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جیولوجی پہ جو کام ہوا ہے اس میں 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے یہ دریافت اس بات کی کہ پہاڑوں کا کردار جو ہے وہ زمین کو سٹیبل رکھنے میں کیا ہے، اور کہتے ہیں اس کی مثال جو ہے وہ جو ذہن کو قریب ترین سمجھ آنے والی وہ یوں ہے کہ جیسے سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے، تو ایک اس کا مرکز ہے پہیے کا، اور ایک اس کا جو باہر کا وہ جو چکا ہے
وہ ہے. اب اس کو باہر کا جو ہے اس کو مرکز سے کے ساتھ پیوست رکھنے کے لیے آپ تاریں لگاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کا جو کرسٹ ہے باہر وہ زمین کے مرکز سے بہت دور ہے، اور زمین جس تیزی سے گھوم رہی ہے یہ ایک دن میں کرسٹ جو ہے لڑک کر کہیں سے کہیں چلا جائے گا. تو یہ جو بہت بڑے بڑے جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ بہت نیچے تک جاتے ہیں، اور یہ وہ میخیں ہیں جنہوں نے زمین کے باہر کے کرسٹ کو زمین کے اندر مرکز کے ساتھ جو ہے وہ باندھ کر اور جوڑ کر پیوست کر کے رکھا ہوا ہے. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، ہم نے میخیں گاڑ دی ہوئی ہیں زمین کے اندر اس اندیشے سے کہ کہیں یہ زمین ان کو لے کر لڑک نہ جائے. اتنی زبردست ڈسکرپشن ہے یہ جیولوجی کی ایک حقیقت کی. مطلب یہ اس میں کوئی بات نہیں، کچھ نا وہ ایک افراد و تفریح ہوتا ہے قرآن مجید کے کچھ جو کے اندر جو سائنسی انفارمیشن آئی ہے، اور جو اب جا کر کسی نہ کسی انداز سے جس تک انسان کو رسائی ہوئی. اب اس حوالے سے افراد اور تفریح ایک تو وہ جیسے میں نے کہا ہر حال میں کھینچ کے آئے تو مجھے نا سائنس کے مطابق کرنا اور پھر کہنا یہ جو نکل آیا. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ قطعی طور پر ان چیزوں سے جیسے ایمان خراب ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک الہام کا اور علم کا ایک وہ ذریعہ ہے جو ہر چیز سے واقف ہے، بلکہ اسی نے یہ کائنات پیدا کی ہے. تو ایسی کچھ چیزیں اگر دور آخر کے انسانوں کے لیے اس قرآن کے اندر رکھ دی گئی ہوں، اور جو کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی ہے، اور صرف قول نہیں ہے، گو اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، حدیث کی کتبوں میں آتی، کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک خطبہ آتا ہے. تو لیکن محدثین اس کو مرفوع حدیث کے حکم میں اس وجہ سے مانتے ہیں کہ اس میں مستقبل کی خبریں ہیں. تو صحابی مستقبل کی جو خبریں جو ہے وہ جب دیتا ہے تو ناممکن ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوا. تو یہ قواعد ہیں اہل علم کے ہاں، اس وجہ سے اس کو حدیث کا درجہ بھی حاصل ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن مجید کے جو عجائب ہیں کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. ہر دور کے اندر قرآن مجید کے عجوبے اور حیران کن امور جو ہیں لوگوں کو نظر آتے رہیں گے. اس کا ریفرنس خاص کوئی سائنسی حوالے سے نہیں ہے، لیکن سائنسی حوالہ اس میں آ بھی سکتا ہے. اچھا، وجعلنا فیہا فجاجا، اس کے اندر پھر ہم نے گھاٹیاں بنائی ہیں جو باقاعدہ رستے، یعنی زمین کی جو راہداریاں ہیں یہ بھی ایک کمال کا جو ہے وہ ایک اس میں پہاڑ اور پہاڑوں کہ ایسے زبردست سلسلے، اس کی خوبصورتی بھی ہے، جیسے ہم نے کہا اس کی اسٹیبلٹی بھی ہے، لیکن اس کے جو راستے اور گزرگاہیں ہیں وہ بھی کمال انداز میں باقی رکھی گئی ہیں. اگلی جو بات آ رہی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک بہت ہی محفوظ چھت بنایا ہے. اب یہ ذرا اس پر آپ تھوڑا سا غور کریں، اس آسمان کو ایک بہت محفوظ چھت بنایا ہے، سیف کینوپی. اچھا، جو عرب جو ہیں عربی زبان میں سما جو ہے اونچائی کو آسمان ہی کہتے ہیں. اوپر پرندہ بھی وہ کہتے ہیں الطیر یطیر فی السماء، پرندہ جو ہے آسمان میں اڑتا ہے، تو پورے کو آسمان ہی کہتے ہیں. اچھا، تو یہ جو آسمان ہے اس کو محفوظ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کا جو بالائی طبقہ ہے جو آپ سے اوپر ہے، جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے، یعنی یہ میٹرائڈز جیسے آپ کہتے ہیں، یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں اتنے پڑتے ہیں زمین کا کچھ نہ رہے، لیکن کوئی اتنی دبیز طے ہے آکسیجن کی، اور آکسیجن بھی کو خاص قسم کی کہتے ہیں O3 جو جسے آکسیجن کہتے ہیں، کہ وہ جناب اتنے بڑے جو شہاب ثاقب ہیں پہاڑوں جتنے بھی ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جلا کر رکھ دیتی ہے. یہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں. ایک کا دکا کہیں ایسا ہوا ہے کہ وہ پوری یہ جو ہے نا یہ چھت پھاڑ کر ہی آ کر کہیں گرا تو اس نے اتنا بڑا زمین پر سوراخ کر دیا، اور اس نے تو یہ تو وہ تباہی مچے کہ یہاں پر زندگی ممکن نہ ہو. لیکن زندگی یہاں اٹکھیلیاں کرتی ہے.
تو یہ آسمان کو محفوظ چھت تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے۔ تو اس کی بھی جو ایک حقیقت ہے کہ بیرونی یہ جو خول ہے زمین کا، یہ کرست کی بات نہیں کر رہے، یہ جو فضائی خول جو زمین کا ہے وہ کیسی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ بھی اب جن لوگوں نے اس پر کام کیا ہے وہ سر دھنتے ہیں اس پہ جو یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، ریز جو آتی ہیں واقعہ وہم عن آیاتها معرضون، اور حال یہ ہے کہ یہ آسمان کی ان نشانیوں سے، آیاتها آسمان کی ان نشانیوں سے قطعی طور پر اعراض کیے ہوئے، منہ موڑے ہوئے ہیں اور غافل ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے رات کو پیدا کیا، دن کو، سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ سب کے سب جو ہیں یہ ایک فلک میں، ایک دائرے کے اندر تیر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیجئے۔ یہاں کچھ تو انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ایک مطلب کچھ قصے بھی بیان ہوتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ گو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ طویل ہے، اس کے اندر جو خصوصی چیز ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور اس پر ان کی قوم کا سیخ پا ہونا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو ایک کے لیے ایک آگ کی چتا تیار کی جانا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جانا، اور ابراہیم کا پورے دلیری کے ساتھ اس بات کو قبول کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بچا لینا، جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہوتی ہے، عراق سے نکل کر آپ الارض التی بارکنا فیہا، یہ اس کے اندر آتا ہے، اور بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر آتا ہے، آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ ارض شام کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، الارض التی بارکنا فیہا، وہ زمین جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی ہے۔ کوئی چیز ہے ارض شام کی، اس وقت بہت بڑی آزمائش میں ہے شام، اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھے، اور جتنے شیاطین جو ہیں اس پر پل پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل اور خوار کر کے اور برباد کر کے وہاں سے نکالے۔ اچھا، یہ اس صورت کے اندر یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا، ایک بت خانہ توڑنا۔ آپ کو پتہ ہے توحید کا یہ کتنا بڑا مشن ہے، روئے زمین سے بتوں کا قلع قمع کرنا اور بتوں کو توڑنا۔ یہ امت جو ہے خاص طور پر اس لیے روئے زمین پر اٹھائی گئی ہے کہ یہ زمین سے بت خانوں کو ختم کرے۔ اچھا، اس سے جو اگلی صورت ہے سورۃ الحج، وہاں پر خاصا اچھا بیان ہے ابراہیم علیہ السلام کا پھر خدا کا ایک گھر تعمیر کرنا، اور وہاں جو ہے وہ ایک بستی بسانا جو توحید کا گہوارہ ہوگا۔ تو ان دونوں کا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں، لوگ وہ قصہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک گھر بنانا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلی صورت میں ابراہیم کا ایک گھر گرانا آتا ہے اور دوسری صورت میں ایک گھر بنانا آتا ہے، اور لا الہ الا اللہ، پہلے باطل کی نفی ہوتی ہے، پھر الہ حق کی عبادت کا اس بات ہوتا ہے، اور مزہ اس میں آتا ہے۔ ابراہیم کا وہ کردار جو وہ شرک کی نفی کرتا ہے وہ شاید ہمارے اس بیان توحید کے اندر مفقود ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کا صرف جو ہے نا وہ اللہ اللہ کرنا اور خانہ کعبہ بنانا، عبادت خانوں میں سے عبادت خانہ خالی تھوڑی ہے، یہ تو ایک ایسے ہاتھ کا ہے جس کے نے تیشے پکڑے تھے اور بتوں کا اس نے قلع قمع کیا تھا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ دو صورتیں جو ہیں وہ توحید کا خصوصی بیان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم۔